یہ بابری مسجد میں جو ہوا ہندوستان میں, گجرات میں کیا ہوا, ووٹ بینک کے لیے ہندو مسلم میں جھگڑا کرو. بابری مسجد کو کون جانتا تھا پہلے؟ آپ جانتے تھے؟ سنے تھے بابری مسجد کے بارے میں؟ یہ دنگا فساد کے پہلے 1985 کے پہلے سنے تھے؟ نہیں سنا تھا. میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ووٹ بینک کے لیے جھگڑا فساد, 1000 لوگ مارے گئے. گجرات میں جو ہوا کیا صحیح ہوا؟ اگر پولیس چاہتی تو, ہمارے ہندوستان پولیس میں ماشاءاللہ اتنا پاور ہے کہ اگر چاہتی تو دنگا فساد ہو ہی نہیں سکتا. بمبئی میں جو ہوا 1992 میں, اف دا پولیس وانٹیڈ, کس کی جرت کے باہر رستے پہ آئے؟ لیکن وہ پالیٹیشین کی اجازت ہے, یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ, یہاں ہنگامہ کرو, یہاں کرفیو لگاؤ وہاں مت کرفیو لگاؤ, یہاں مجھے ووٹ ملے گا وہاں نہیں ملے گا. آپ سمجھے نا؟ تو زیادہ تر چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو کہ ہندوستان میں ہو, کوئی بھی پالیٹیشین ہو, تو یہ پالیٹیشین کی حرکتوں کی وجہ سے, جیسا میں کل کہا, تو لیبل لگ گیا ابھی مسلم لوگ پہ ٹیررسٹ. اگر آپ جانتے گجرات میں کتنے لوگ کے ماں کا اپنے آنکھ کے سامنے بلاತ್ಕಾರ ہوا, بلاತ್ಕಾರ کرنے والا پڑوسی ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, غلط کرتا ہے, ابھی لیتا ہے, کیا کرے؟ سب سمجھ رہے؟ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اس آتنکواد کی جڑ کیا ہے. تو ہمیں جڑ پہ جانا چاہیے اور جڑ کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے, اپنی کتاب ایک خدا میں مانے, صرف خدا سے ڈرے, جو خدا کی بات مانتا اس کو ووٹ دے, نہ کہ دنگے فساد کرے. اب سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ امن ہوگا. اور آپ دیکھیں گے اس کے باوجود, اتنا ہونے کے باوجود, امریکہ میں ایک نیوز ہے کہ 9 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے بعد 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ جتنا میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. میں جب تقریر کرنے جاتا تھا 11 سپٹمبر کے پہلے امریکہ میں, مجمع ہوتا تھا ماشاءاللہ ہزاروں لوگ کا, یہ امریکن بہت کم آتے تھے. ابھی جاتا ہوں تو بڑی تعداد ہے. یہ جاننا چاہتے کیا اسلام میں. آپ بھی آ جائے, شاید 11 سپٹمبر کے پہلے نہیں آتے تھے, برابر کہ نہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کیا مذہب ہے یہ آتنکوادی مذہب, میں بھی تو دیکھوں. آنکھیں متاثر ہو گئے کہ نہیں؟ الحمدللہ. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں کیوں ڈروں کس سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا, پلاننگ کی, اللہ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. یہ ویسٹرنرز پلاننگ کر رہے کہ اسلام کو دبانے کو, اسلام اور بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جتنے دبانے کی کوشش کر رہے پھیل رہا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. 2/3 آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام, 66% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں, وہ وومن ہیں, عورتیں. اگر عورتیں کو حقوق حق نہیں ملتے اسلام میں, تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے, یورپین عورتیں کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ ان کو اسلام میں جتنے خرابی دنیا میں ہیں اس کا حل مل رہا ہے. یوان ریڈلی تھی ایک برٹش رپورٹر جو افغانستان میں گئی تھی رپورٹ کرنے کے لیے طالبان کے وقت. جس طریقے سے سلوک کیا طالبان نے ان کے ساتھ, میں طالبان کا دوست نہیں ہوں بھائی, تو آپ بولیں گے طالبان کا ایجنٹ آ گیا. میں نہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ کوئی طالبان کو جانتا ہوں, حق کی بات کہتا ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. اگر برٹشر نے کہا کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے, میں ان کے خلاف ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. تو یوان ریڈلی نے اسلام قبول کیا, بعد میں گئی تھی خلاف لکھنے کے لیے, متاثر ہو گئے, مسلم بن گئی. تو اسی لیے ہمیں حق کی تحقیق کرنا چاہیے, اور ہمیں جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے, تبھی اس دنیا میں امن ہوگا. مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. So thanks for giving me the second chance to speak. I'm Supriya Patil. So my question is, if a non-Muslim believes in Islam, but only as the world is so he gets scared to accept Islam, but it's in the heart that Islam is the right religion, and if he dies in the same state, will that person go to Jannah? Will it go to heaven? بہن نے پوچھا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں
صحیح سمجھتی ہے, پسند کرتی ہے, لیکن دنیا سے ڈر رہی ہے اور اسلام قبول نہیں کرتی ہے, تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ اگر دل میں کس کو ایمان ہے, دل میں ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور شرک نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مانے اور عمل کرے, لیکن دنیا کو نہ بتائے, چپکے سے بھی عمل کرے, تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن عمل صحیح نہیں رہا, بولتے اسلام پسند ہے لیکن بت پرستی کرے تو کوئی فائدہ نہیں. بولتے اسلام اچھا مذہب ہے, تقریر پسند ہے لیکن گھر پہ جا کے بت پرستی کرے, کیا فائدہ تقریر پسند کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھی تقریر کی, گھر پہ جا کے بت پرستی کرتے, کیا فائدہ؟ تو اگر آپ کو اسلام پسند ہے لیکن خوف ہے معاشرے کا, کسی کا قتل ہو جائے گا, تو اگر آپ دل میں اس کو رکھتے ہیں اور اسلام فالو کرتے, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالیں گے.